الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 59 سے لے کر کے 67 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ چونکہ مضمون ایک ہی ہے اس لیے آیتیں زیادہ پڑھی، اور دنیا کے اندر کافر مسلم علاقوں کے اندر ایک ہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ایک ہی گاؤں کے اندر مسلمان کافر اکٹھے رہتے ہیں، اور انہیں اشتراک کی وجہ سے دنیا میں امتیاز نہیں ہوتا کہ مسلم کون ہے کافر کون ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی حفاظت کر جاتے ہیں، ان کے بچے بچ جاتے ہیں، وہ خود بچ جاتے ہیں، ورنہ اگر مسلمان غالب ہوں تو کافر مسلمانوں جیسے ہو جاتے ہیں، اور اگر کافر غالب ہوں تو پھر مسلمان کافروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ کافروں سے اور کافروں کی چیزوں سے دور رہنے کی ہدایات ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی سے نقل ہوئی ہے کہ کافروں سے اتنا دور رہو۔ پہلے زمانے میں، ابھی تو گیس آ گئی اور چولہے گھروں میں جلتے ہیں، دھواں اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو خفیہ اٹھتا ہے، لیکن ابھی بھی گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے تو جس گھر میں تندور جلتا ہے تو اس کی آگ الگ سے نظر آتی ہے۔ جیسے پہاڑوں میں ہم دیکھتے ہیں بھئی گاؤں ہے تو وہاں ایک آگ یہاں سے نظر آ رہی ہے، ایک آگ یہاں سے نظر آ رہی ہے، دھویں اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کافروں سے اتنا دور رہو کہ ایک دوسرے کا دھواں بھی نظر نہ آئے۔ اگر تم قریب رہو گے تو کافروں کے اثرات تم پہ پڑیں گے، تو دور رہنے کا حکم ہے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ نہیں کرتے، تو دنیا کے اندر ملے جلے رہتے ہیں۔ کتنے سارے ہندو، کتنے سارے لوگ ہمارے ان علاقوں میں رہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان وہاں رہتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں، تو یہاں امتیاز نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن امتیاز ہوگا۔ پھر اس میں بہت سارے لوگ ایسے مشترک مر بھی جاتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناؤں آپ حضرات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لشکر چلے گا، اور حضرت امام مہدی رحمت رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ جمع ہوں گے، اور لوگ حق کے لیے سب جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک لشکر چلے گا اور حضرت مہدی اور ان کے جو دوست ہوں گے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ لشکر چلے گا، اور راستے میں بہت سارے لوگ جو اس لشکر والوں کے ہم ذہن ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ چلتے 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 یہ مقام بیدا پہ پہنچے گا، آج بھی موجود ہے یہ مقام بیدا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک زمین کو پھاڑیں گے اور سب کو اللہ پاک زمین میں ختم کر دیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کہ اس میں تو بہت سارے مسلمان بھی ہوں گے، یعنی جب اللہ زمین کو پھاڑیں گے
اور لوگ زمین کے اندر دھس جائیں گے تو وہاں مارکیٹیں بھی ہوں گی، بازار بھی ہوں گے، مسلمانوں کے گاؤں بھی ہوں گے، کچھ مسلمان بھی اس جگہ ایسے ہوں گے۔ جب زمین پھٹے گی تو بہت سارے لوگ دھس جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو سب ہلاک ہوں گے، ایک کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ کل قیامت کے دن اپنی اپنی نیت اور اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ لوگ اٹھیں گے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، دل دماغ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگا، اس کے مطابق کل قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو دنیا کے اندر لوگ مشترک رہتے ہیں اور اشتراک کے ساتھ رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو مشترک اٹھیں گے۔ لیکن جنتیوں کے لیے فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، اور دوزخیوں کے لیے یہ والے اعلان ہوگا، جو کہ تفصیل سے بھی آپ نے سنا، میں خلاصہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ مجرموں کو اعلان کریں گے کہ مجرموں تم ان مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، اور یہ تو اعلان ہوگا، ویسے بھی پہچان ہوگی۔ کفر کی الگ پہچان ہے۔ دنیا میں کبھی کبھار تو بالکل نظر نہیں آتا، آدمی کو مسلم اور کافر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن الگ الگ نشانات ہوں گے، الگ الگ نشانات ہوں گے۔ اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی تو ایک جانور نکلے گا، صفا کی پہاڑی پھٹے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا، اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ تو وہ سب پہ نشان لگائے گا۔ تو مسلمانوں پہ نشان لگائے گا تو مسلمانوں کی پیشانی پہ آ جائے گا مومن کا لفظ، اور کافروں پہ نشانی لگے گی تو اس پہ لفظ آ جائے گا کافر کا لفظ۔ تو ایک نشانی یہ بھی اللہ پاک کیا کریں گے، دنیا کے اندر واضح کریں گے، لیکن آخرت میں تو بالکل کھلا صاف ستھرا ایمان کی روشنی ہی الگ ہوگی۔ تو ایمان کی روشنی الگ ہوگی اور یہ مکس اٹھیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے ہٹو یہاں سے، ہٹو چلو، تمہیں اب ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں دنیا میں نبیوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے نائبوں کے ذریعے سے دنیا میں نہیں بتایا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت کرنا، سیدھے راستے کی میں نے رہنمائی کرائی تھی تمہیں، اور تمہیں آفاقی اور تمہارے اندر کے اندر بہت ساری چیزیں دکھائی تھی کہ تم اللہ کو پہچانو، لیکن تم نے شیطان کی مانی، اور شیطان کی مان کر کے شیطان کے پیچھے چلے۔ اور یہ واقعات بھی تمہارے سامنے آئے کہ شیطان نے پچھلے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان کا کفر کا انجام بھی تم نے سنا، لیکن تمہیں ایک بھی فکر نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا اب تو تم نے دوزخ میں جانا ہے اپنے کفریہ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس پر وہ یہ کہیں گے، یہاں یہ بات نہیں ہے، یعنی یہاں اس جملے میں اگلی بات ہے، بیچ والی بات وہ 7ویں پارے میں ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اللہ کی قسم ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں زبان پر تمہارا اختیار ہے، آج دنیا میں زبان پر تمہارا اختیار ہے، تم اس کے بادشاہ ہو، جو چاہے بولو۔ آج دنیا میں زبان پر تمہارا اختیار ہے، تم بادشاہ ہو زبان کے، جو چاہے بولو۔ کل قیامت کے دن اس زبان پر اللہ کی بادشاہت ہوگی، تمہاری بادشاہت نہیں ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ کیا کریں گے، ان کی منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر بولیں گے۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، اور 24ویں پارے میں آیت آپ سنیں گے آگے، ہم تو 23ویں پارے میں ہیں۔ 24ویں پارے کے اندر ان کے کان بولیں گے، ان کی کھال بولے گی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ران بولے گی، بدن کا روواں روواں بولے گا۔ انسان نے جس جگہ جو گناہ کیا وہ سب اعضاء بولیں گے، اور چونکہ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بولنے کے لیے
زبان کا ہونا ضروری، یہ تو ہمارے رب نے اعضاء مقرر کیے ہیں کہ اس سے دیکھنا ہے اور اس سے سننا ہے، اس سے پکڑنا ہے اور اس سے یہ حرکتیں کرنی ہیں۔ یہ تو ہمارے رب نے ہمارا رب چاہے تو سب کو بدل دے، آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے سننے کا کام لے لے، اور کانوں سے سننے کے بجائے دیکھنے کا کام لے لے۔ وہ تو اختیار کس کا ہے ہر چیز پر؟ وہ تمہارے رب کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور مہر لگ کر کے یہ اس کے اعضاء بولیں گے۔ پھر 24ویں پارے میں یہ والی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے اعضاء کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، کیوں دی تم نے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، وہ اعضاء بولیں گے اس شخص کو جو اعضاء کو برا بلا کہے گا، کیا بولیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس اللہ نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت رکھی، لہٰذا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے نہیں بولا، اللہ نے بلوایا ہے ہم سے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تو یہ منظر ہے، اگر ہم چاہیں جیسے دنیا میں ان کے دل اندھے ہیں، ہم ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی اندھا کر دیں۔ طمسنا کے معنی آتے ہیں آنکھوں کو ملیا میٹ کرنا۔ ہم جیسے دنیا میں ان کے دل اندھے ہیں تو ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیں تاکہ یہ دیکھ ہی نہ سکے، ظاہری نظر سے بھی دیکھ نہ سکے۔ اور اگر ہم چاہیں، یعنی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کی ظاہری آنکھوں کو نہیں چھینا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو مسخ کس کو کہتے ہیں؟ شکل کو بدل دینا۔ دو ترجمے کیے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی مسخ کر دیا، یعنی اس کو بالکل، یعنی یہ نقش آنکھوں کے، ناک کے، منہ کے، یہ ختم کر دیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے جیسے پچھلی گدی ہے، پچھلا حصہ، اگلا حصہ بھی ویسے ہی کر دیں۔ تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ان کے آگے پیچھے برابر کر دیں، پھر نہ یہ آگے کو چل سکے نہ پیچھے کو چل سکے۔ ہم سب یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری رحمت ہے کہ ہم کافروں کے کفر پر دنیا میں سزا نہیں دیتے، اور باوجود اس کے کہ ان کا کفر ہمارے علم میں ہے اور ہر چیز ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک مضمون ہے قرآن پاک کا کہ مجرموں کو یہ ڈانٹ سنائی جائے گی، اور یہ حالانکہ ہوگا بہت عرصے کے بعد، اور یہ یعنی ہمارے نبی پر اترے ہوئے اس کو 1500 سال ہو گئے کم و بیش۔ اور قرآن پاک یہ تو ازلی کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ تو جب سے اللہ ہے اس وقت سے ہے، یہ تو قرآن پاک اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے، کیونکہ اللہ کی ابتدا نہیں ہے تو قرآن کی بھی ابتدا نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اتنا ابھی ہوا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہوگا، اس وجہ سے ان نقشوں کو ہمارے رب پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل دماغ آوارگی سے بچے اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچے۔ یہی ان آیتوں کی تفسیر، وضاحت، اور یہی ان آیتوں کی تشکیل تھی کہ آدمی ان باتوں کو سنے اور اس کے اپنے دل کا رخ وہ اپنے رب کی طرف کرنے کی کوشش کرے۔ تو آیتوں کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اب ترجمہ سن لیجئے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی زندگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر ڈالا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ تمہیں عقل نہیں آئی کہ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آئی کہ تم اس بات کو، کھلی ہوئی بات کو سمجھ لیتے؟ اور یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔
آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا کے اندر ان کی آنکھوں کو بالکل کیا کر دیں، ملیا میٹ کر دیں اور آنکھوں سے بینائی کو چھین لیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن ان کو کیا سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں، یعنی بالکل ان کی شکلوں کو ہم بگاڑ دیں، تو نہ یہ آگے کو بڑھ سکیں گے اور نہ یہ پیچھے کو لوٹ سکیں گے۔ یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔